ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. میں ہوں سعیدہ بانو. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. 19 نومبر کو ورلڈ ٹوائلٹ ڈے تھا، یعنی عالمی یوم بیت الخلاء. کہنے میں بڑا عجیب ہے، لیکن اقوام متحدہ نے سال میں ایک دن عالمی یوم بیت الخلاء کے نام سے ایک دن کا معین کرنا بیجا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے دنیا بھر میں اس دن کو ایک بڑا رقم خرچ کر کے منایا جاتا ہے. دنیا کے بہت سارے حصوں میں بیت الخلاء کا رواج اور انتظام نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو اس فطری عمل کے لیے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جب بات خواتین کی آتی ہے تو مشکلات اور بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں لداخ میں ایسی کوئی پریشانی سامنے نہیں آتا کہ گھر میں بیت الخلاء کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو پریشانی ہوئی ہو. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے یہاں آباء و اجداد سے گھر میں لوکل روایتی بیت الخلاء بنانے کا رواج عام ہے. لیکن ہمارے یہاں بھی کئی بار کالجوں، اسکولوں، سرکاری دفاتر میں بیت الخلاء میں پانی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو، خاص کر خواتین کو، مشکلات درپیش ہونے کے مسائل سامنے آتے رہتے ہیں، جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس ضمن میں ایک تاریخی بات یہ ہے کہ ہمارے لداخ کے بیت الخلاء کا طریقہ، جسے لداخی ڈرائی ٹوائلٹ بھی کہا جاتا ہے، صرف لداخ میں ہی نہیں بلکہ یہ رواج افغانستان کے ہزارہ کمیونٹی میں بھی پایا جاتا ہے. اس سے ہمیں یہ انکشاف ہوتا ہے کہ ہمارے لداخ کے پورے علاقے کا افغانستان کے ہزارہ قوم سے کوئی رابطہ ضرور ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ لداخی سوکھی بیت الخلاء کو دنیا بھر میں ماحولیات کے ماہرین ایک نمونے کے طور پر ایک خاص نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ لداخ جیسے سوکھی ریگستان میں جہاں پانی کی کافی قلت ہے، بیت الخلاء کے لیے پانی کا زیادہ استعمال نہیں ہوتی. پچھلے سال جہاں دراس میں 2 گاؤں نے پانی کی قلت کی وجہ سے کھیتوں میں کاشتکاری نہیں کیا، وہیں لیہ ضلع میں پانی کی قلت کی وجہ سے کئی گاؤں کے باشندے دوسرے جگہوں پر ہجرت کر چکے ہیں. اس طرح گزشتہ سال لنگکور گاؤں میں بھی پانی کی قلت کی وجہ سے کھیت اور پیڑ پودے سوکھنے کی خبر موصول ہوئی. لیکن اس سے چند کلومیٹر دور منجی گاؤں میں کچھ خواتین لداخی بیت الخلاء سے کھاد کو باہر نکالتے ہوئے یہ بات کر رہی تھی کہ لداخی روایتی بیت الخلاء کو ماڈرن بیت الخلاء کے ساتھ بدلنے کی ضرورت ہے. بہت سارے نئے بنائے گئے گھروں میں تو لداخی بیت الخلاء کا جگہ ماڈرن بیت الخلاء نے لے لیا ہے. لیکن ماحولیات کے ماہرین اس بات سے کافی فکر مند ہے کہ لداخ جیسے علاقے میں جہاں ہر سال برف کے بڑے بڑے گلیشیئر پگھل کر زمین بوس ہو رہے ہیں، کہاں ایسے ماڈرن بیت الخلاء کو زیادہ دیر تک برداشت کر پائے گا. جہاں لداخی روایتی بیت الخلاء ایک استعمال کے بعد صرف ایک بیلچہ مٹی، ایک لوٹا پانی کی ضرورت ہے، وہیں ماڈرن بیت الخلاء میں ایک استعمال کے لیے پورے ایک بالٹی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو بتائیے پورے لداخ میں پانی پر کتنا بڑا بوجھ بڑھے گا. اس کے علاوہ روایتی بیت الخلاء سے نکلنے والے کھاد سے کھیت اور پیڑ پودے بھی سرسبز رہتے ہیں، جو اب سوکھتا ہوا نظر آئے گا. تو عقل مندی کس میں ہے؟ روایتی بیت الخلاء کو جاری رکھنے میں، جو ہمارے تاریخ و ثقافت کا حصہ ہے اور ہمارے ماحول و آب و ہوا کے لیے موزوں بھی ہے، یا ماڈرن بیت الخلاء کے استعمال میں، جو ہمارے قلیل پانی کے ذخیرے پر ایک بڑا بوجھ بنے گا؟ فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں. لیکن اس بات سے بھی نظر نہیں چرایا جا سکتا ہے کہ روایتی بیت الخلاء مشقت کا کام ہے، جو ہمارے رسم و رواج میں خواتین کے لیے ایک بڑا مشغلہ ہے. لیکن
اگر گھروں کی معماری کچھ اس طرح سے کی جائے کہ روایتی بیت الخلا میں مٹی ڈالنے اور کھاد نکالنا آسان ہو جائے تو روایتی بیت الخلا لداخ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس پہ قوم کے آرکیٹیکٹ کو بیٹھ کر سوچ و وچار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور آپ لداخی روایتی بیت الخلا پر کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ مزید ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔